السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور HTML کورس اور اس کے سلسلے کا ہے جی آج آخری لیکچر، اور انشاءاللہ العزیز HTML کے اس کورس کے بعد ہم ویب ڈیولپمنٹ کے فیز میں داخل ہو رہے ہیں اور ویژول اسٹوڈیو کوڈ اور ورڈ پریس اور ڈفرینٹ اپلیکیشنز کو لے کر چلیں گے۔ جاوا اسکرپٹ کا کورس بھی ہمارا جو بیسکس کا تھا وہ بھی ہمارا تقریباً اینڈ تک چلا گیا ہے، 1 یا 2 لیکچرز کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم لوگ HTML، جاوا اسکرپٹ اور CSS میں کمپوزٹ پروگرامز بنائیں گے۔ CSS کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیسکیڈ سٹائل شیٹس ایک ایسا سٹائل فارمیٹ ہے ہمارے پاس جس کے ذریعے ہم HTML اور جاوا اسکرپٹ کے ٹیگز کے اندر سٹائلز کو ہم انسرٹ کر سکتے ہیں، اور سٹائلز کے ذریعے ہم ان کے ٹیگز کو یا ان کے جو آپ کے یوں کہہ سکتے ہیں ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان کو موڈیفائی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ویب ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہم یہ چیزیں سیکھیں گے اور ڈیفرنٹ پروجیکٹس پر کام کریں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ آج HTML کے کورس کا ہمارا جو اوبویسلی فیز 1 ہے جس میں HTML کا ہم نے کورس کیا، اس کا لیکچر نمبر 20 اور آخری لیکچر ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس لیکچر میں بھی آپ کو کچھ ٹیگز جو اس کے میرے خیال سے اور میرے مطابق جو ضروری ہیں وہ کروا دوں، اور باقی پھر ڈاکومنٹ ٹائپ، میٹا اور اس طرح کے مختلف ٹیگ جو رہ گئے ہمارے وہ ہم ویژول اسٹوڈیو میں جا کر اور جب ہم اپنے پروجیکٹس بنائیں گے تو ان میں پھر ہم گاہے بگاہے وہ ساتھ ساتھ ہم اپلائی کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی ان پٹ ٹائپ، جیسا کہ ہمارا چل رہا ہے پچھلے 2 لیکچر سے، تو اس میں ہم نیکسٹ جو ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس کا ایٹریبیوٹ وہ ہے ڈیٹ۔ اب ان پٹ ٹائپ ڈیٹ میں کیا ہوتا ہے جی، اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنا ایک پیج بنا لیتے ہیں جناب، یہ آ گیا جی ہمارا پیج ڈیسک ٹاپ کے اوپر، اور ڈیسک ٹاپ کے اوپر اس کا نام رکھ دیتے ہیں my page.htm کے ایکسٹینشن کے ساتھ۔ تو یہ جناب آ گیا ہمارا پیج، اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں، سٹارٹ کرتا ہوں، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرے پاس منتھ، ڈیٹ ہم مینولی بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی فرض کریں آج 22 فیبرری ہے 2025، تو منتھ میں آپ جائیں تو یہاں پر 02 ہم کی بورڈ کے ذریعے مینولی ٹائپ کر سکتے ہیں، ڈے ہمارے پاس ہے جی 22 اور ایئر ہے جی 2025 یعنی 2025۔ اسی طرح سے ہم مینولی ڈیٹ کے علاوہ یہاں یہ جو آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کیلنڈر کا، اس پر آپ کلک کریں تو آپ یہاں سے کوئی بھی اور ڈیٹ اس کے اندر آپ انسرٹ کر سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آ جائے گی، یعنی کہ 1 اپریل 2024۔ اسی طریقے سے کوئی اور ڈیٹ آپ نے انٹر کرنی ہے تو وہ آپ انٹر کر سکتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے کوئی بھی ڈیٹ آپ انٹر کر سکتے ہیں۔ تو آئی ایم شور آپ کو یہ ایٹریبیوٹ سمجھ آیا ہے ان پٹ ٹائپ ڈیٹ کا۔ اس کے بعد ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹائپ کی طرف چلتے ہیں جو ان پٹ ٹائپ کی ہے، اور اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس بٹنز کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم اس سے پہلے ان پٹ ٹائپ بٹن کر چکے ہیں، اب ہم کچھ بٹنز کی ٹائپ کو ہم دیکھیں گے کہ جناب ہمیں بٹنز کتنی ٹائپس کے ملتے ہیں۔ بٹنز ٹائپس جو ہیں ہمارے پاس، یا بٹن ٹائپس آپ کہہ سکتے ہیں HTML میں، وہ ہیں ہمارے پاس ٹوٹل 3۔ ایک آپ کے پاس ہے جی سمپل بٹن، اور دوسرا ہے آپ کے پاس سبمٹ بٹن، اور تیسرا ہے جی ہمارے پاس ریسیٹ بٹن۔ ان کا مختصر سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی ہم جیسے جیسے پروجیکٹس ہم آگے چلائیں گے تو ہمیں ان فارمز کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم یہ سارے فارمز کے ایلیمنٹس کر رہے ہیں، یہ بٹنز، یہ ٹیکسٹ فیلڈز، یہ ٹائپس جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب فارم کے ایلیمنٹس ہیں۔ تو سمپل بٹن کیا کرتا ہے جناب، یہ ایک سمپل بٹن ہے، نام سے ظاہر ہے کہ آپ سمپل ایک بٹن ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کیسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا سورس کوڈ اوپن کر لیتے ہیں، اور یہاں پر ہم بٹن کا ٹیگ دیتے ہیں جی بٹن، اور اس کی ویلیو کوئی بھی رکھ دیتے ہیں، جیسے کہ کلک می وٹ ایور یا کلک ہیئر، جو بھی آپ اس کی ویلیو رکھنا چاہیں، اور ساتھ ہی اس کو کلوز کر دیتے ہیں بٹن کو۔ اب ہم اس کو سیو کر کے جناب سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ جناب آپ کا بٹن کا ٹیگ جو تھا، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بٹن آ گیا یہاں پر، یہ ایک سمپل بٹن ہے۔ اسی طرح دوسری ٹائپ کا بٹن ہوتا ہے جی آپ کے پاس سبمٹ کا۔ یہ آپ کا جو ہے سبمٹ کا بٹن، یہ آپ کے ان پٹ ٹائپ کے ٹیگ سے، یعنی کہ ان پٹ اور ٹائپ کا جو ایٹریبیوٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ آتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے جناب، یہ ہوتا ہے، اب یہاں سے میں اس کا BR کا ٹیگ لگا دیتا ہوں، یعنی بریک آف لائن یا لائن بریک کا، اس کے بعد میں ان پٹ
ٹائپ سٹارٹ کرتا ہوں اور یہاں پر اس کو میں ویلیو دے دیتا ہوں ٹائپ کو سبمٹ، اور آئی تھنک اٹس انف. تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں سبمٹ دا فارم. یہ فارم کے ایلیمنٹس کو سبمٹ کرنے کے لیے یاد رکھیے گا یوز ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ فارم بھر لیتے ہیں، جو یوزر فارم کو فل کر لیتا ہے، اس میں نیم، فادر نیم، اپنا پاسورڈ، آئی ڈی، وٹ ایور، کانٹیکٹ نمبر وغیرہ، تو پھر جب اس کو سبمٹ کرتا ہے تو یہ وہاں پر یوز ہوتا ہے سبمٹ کا بٹن. تو اس کے ذریعے آپ سبمٹ کر سکتے ہیں. یہ سبمٹ کا بٹن ہوتا ہے. ابھی بائی ڈیفالٹ اس پر سبمٹ کیوری آ رہا ہے، اس کے لیبل کیونکہ میں نے ڈیفائن نہیں کیا، تو آپ اس کی ویلیو ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ اس کا جو لیبل اس کے اوپر لگانا ہے وہ ویلیو کے ٹیگ سے ہم یہاں پر ویلیو کے ایٹریبیوٹ سے ہم دے سکتے ہیں. ایٹریبیوٹ ویلیو اس کی کچھ بھی رکھ دیں، جیسے کہ سبمٹ مائی ڈیٹا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کنٹرول ایس کر دیں، سیو کر دیں، اور یہاں سے پیج اوپن کر کے اس کو F5 ریفریش کر دیں. تو یہ سبمٹ مائی ڈیٹا آ گیا یہاں پر. اچھا جی، اس کے بعد ہم کیا کریں گے جناب، یہاں پر اس کو کوٹیشن میں دے دیتے ہیں، اٹ وڈ بی بیٹر، سبمٹ مائی ڈیٹا. اچھا جی، اس کے بعد اگلی چیز جو ہماری آتی ہے تھرڈ ٹائپ جو بٹن کی میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، اور وہ ہے جناب ریسیٹ کا بٹن. ریسیٹ کا بٹن بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے، وہ بھی ان پٹ ٹائپ میں ہوتا ہے ریسیٹ. یعنی کہ آپ یہاں سے اس کو کاپی کر لیں اور جناب یہ آپ کر دیں یہاں پہ ان پٹ ٹائپ، اور یہ آ جائے گا ریسیٹ. تو ریسیٹ میں کیا ہوگا کہ ریسیٹ دا ویلیوز، اس میں آپ نے کوئی بھی مطلب اپنے فارم میں ٹائپ کیا ہوا ہے نیم، فادر نیم، تو جب آپ اس ریسیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ہوگا کہ جناب تمام ویلیوز دوبارہ سے بلینک ہو جائیں گی، یعنی کہ آپ کا فارم ریسیٹ ہو جائے گا. F5 کر دیں. یہ دیکھیں جب آپ ریسیٹ کریں گے تو جو بھی ڈیٹا ہوگا، کوئی آپ نے نام اپنا ٹائپ کیا ہوگا، اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھا ہوگا، تو دوبارہ سے فیلڈ آپ کی بلینک ہو جائیں گی. تو آئی ایم شیور آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے. یہ پہلے آپ کے بٹن پر صرف سبمٹ آ رہا تھا، مائی ڈیٹا نہیں تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ کوٹیشن میں نہیں تھا. ابھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس کو کوٹیشن میں ڈال دیا. تو اگر آپ نے کسی بٹن پر ایک لمبا ٹیکسٹ لکھنا ہو تو اسے آپ کوٹیشن میں ٹائپ کر سکتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے وہ سارا ٹیکسٹ ڈسپلے ہو جاتا ہے. اچھا جی، تو آئی ایم شیور آپ کو یہ تینوں بٹن ٹائپ سمجھ آ گئی ہیں. باقی ان کے اوبیسلی جو فنکشنز ہیں، اور جب یہ لائیو ہوں گے یا ڈائنامک ہوں گے تو وہ ہمارے ویب ڈیولپمنٹ میں ہوں گے. وہاں پر ہم ڈفرینٹ فارم ایلیمنٹس کے اندر جا کر جب باقاعدہ طور پر فارمز بنائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو جو ہے نا یہ چیزیں ایکٹیو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اور باقاعدہ کام کریں گی. HTML آپ کو پتہ ہے اس میں سمپل ہم ویب کا اسٹرکچر بناتے ہیں اور ایک سمپل ویب پیج کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ لے آؤٹ بنتا ہے. اچھا جی، اب ہم اپنے لیکچر کے نیکسٹ ایلیمنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب، اور وہ نیکسٹ ایلیمنٹ ہے جی آپ کا ٹیکسٹ ایریا کا. تو اس کے نیچے میں ایک ہاریزونٹل لائن اس طرح بھی ڈرا کر سکتا ہوں، HR کا ٹیگ بھی دے سکتا ہوں. اس سے پہلے یہ چیزیں آپ کو میں بتا چکا ہوں. ایز یو نو دس از دا لاسٹ لیکچر آف HTML کلاس. یہ دیکھیں یہ یہاں پر اس طریقے سے آ رہا ہے، اور اگر آپ اس کو اس کے نیچے لانا چاہیں تو یو ہیو ٹو یوز BR ٹیگ. آپ BR ٹیگ یوز کر سکتے ہیں یہاں سے. اب مثال کے طور پر یہ میں نے BR ٹیگ یوز کر لیا، کنٹرول ایس کیا، اور میں چاہتا ہوں جی کہ اب یہ یہاں پر جو لائن ہے نا ہاریزونٹل یہ ڈسپلے ہو جائے. تو یہ دیکھیں اس کے نیچے یہ لائن آ گئی ہے. اسی طرح سے آپ اس کی بجائے آپ HR کا ٹیگ بھی یوز کر سکتے ہیں. ہاریزونٹل رول یہ میں اس سے پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں، اس کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس. سو آئی ایم شیور آپ کو یہ یاد ہوگا. اس سے پورا HR ایک ہاریزونٹل رول یہاں پر آ جائے گا. اچھا جی، اب ہم ٹیکسٹ ایریا کے ٹیگ کی طرف چلتے ہیں. ویری سمپل ٹیگ ٹیکسٹ ایریا. آپ نے سمپل ٹیکسٹ ایریا کا جو ٹیگ ہوگا وہ آپ نے انسرٹ کر دینا ہے، اور ٹیکسٹ ایریا کے ٹیگ کے ذریعے آپ کا ایک عدد ایریا وہاں پر آ جائے گا جس میں آپ ٹیکسٹ انسرٹ کر سکتے ہیں. اکثر اوقات آپ لوگوں سے کمنٹس لے رہے ہوتے ہیں یا ان کی آراء وغیرہ، تو یہاں پر آپ یہ ٹیکسٹ ایریا کے ذریعے ان کی آراء لے سکتے ہیں. جیسے یس دس ٹیوٹوریل واز ہیلپ فل، I really like this. تو اس میں دیکھیں کہ مختلف اپنی جو آراء ہیں، کمنٹس ہیں، وہ میں دے سکتا ہوں. یہ دیکھیں، اور یہ اس طریقے سے ہے، اور یہ آپ کا ری سائز ہے. یہاں سے آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں تک
مطلب اب زیادہ اچھا ویزیبل ہے. آپ اس کو یہاں سے یوں بھی رکھ سکتے ہیں. مطلب ہے کہ یہ ایزیلی آپ کا جو ہے نا وہ ڈریگ ہو سکتا ہے, کام کر سکتا ہے. باقی اس کے اندر آپ مزید ایٹریبیوٹس کے ذریعے بھی اس کی ویتھ اور ہائٹ کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں. فی الحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ویتھ ہے وہ ڈفرینٹ کالمس پر ہے. اب یہ گننا پڑے گا کیونکہ ہر کریکٹر ایک کالم کو ڈیفائن کرتا ہے, لیکن اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2 لائنز ہیں تو 2 روز پر ہیں. تو اس کو روز اور کالمس کو بھی ہم رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی میں یہاں پر روز کا میں ڈیٹا دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں 3 روز ہوں اور 8 کالمس ہوں. تو یہ میرے پاس ٹیکسٹ ایریا جو ہے وہ اتنا آ جائے. اب میں اس کو سیو کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد جا کر وہاں پر ریفریش کروں گا. یہ میں نے جناب ریفریش کیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز آ رہی ہے یہاں پر. اور یہ اب آپ اس کو جیسے مرضی کریں. جب آپ اس کو بند کریں گے, ابھی آپ دیکھیے گا, اب جب آپ اس کو کلوز کریں گے اور دوبارہ سے اس پیج کو چلائیں گے تو یہ جو ٹیکسٹ ایریا ہوگا یہ آپ کا اسی حالت میں آ جائے گا جو میں نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہے, اس کے بعد اس کے نیچے جب آپ انٹر کرتے ہیں تو یہ دوسری رو ہے اور پھر تیسری رو ہے. اسی طریقے سے آپ کالمز بھی آپ کے ڈیفائن ہو گئے ہیں. باقی آپ جتنا نیچے جائیں گے اس کو ٹائپ کرتے ہوئے تو یہ آپ کے سامنے ورٹیکل سکرولر یا ورٹیکل سکرول بار آپ کی آ جائے گی, جس سے آپ اس کو سکرول کر سکتے ہیں ٹاپ پر اور باٹم پر. باقی یہ ڈریگ آپ کے سامنے ہے, اس کے ذریعے آپ اس کو ڈریگ کر کے بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, روز اینڈ کالمز. تو یہ ہو گیا جناب آپ کا ٹیکسٹ ایریا. باقی اب اس کی طرف ہم چلتے ہیں اپنے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف, جو اس سے پچھلے لیکچر میں بھی میں آپ کو کروا چکا ہوں, ریڈیو بٹنز کا. اس میں ہم نے ڈفرینٹ چوائسیز کو دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس ملٹیپل چوائسیز ہوں لیکن ہم نے اس میں سے صرف ایک سلیکٹ کرنی ہو, جیسے جینڈر ہوتی ہے میل فیمیل یا ادر, تو اس میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنی ہوتی ہے تو پھر وہ ہم کیسے کرتے ہیں وہ ہم نے سیکھا تھا. اب ہم اس کے اندر لیبل لگانا سیکھیں گے کہ لیبل کا ٹیگ کیا کرتا ہے. تو یہ ہے جی آپ کا لیبل کا ٹیگ. اور لیبل ٹیگ کیا کرتا ہے کہ دس ٹیگ, ابھی میں اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن بھی لکھ دیتا ہوں, از یوز ٹو لیبل اینی ان پٹ ایلیمنٹ اور ٹیگ. کسی بھی آپ کے ان پٹ ایلیمنٹ یا ٹیگ کو لیبل کرنے کے لیے لیبل کا ٹیگ یوز ہوتا ہے, جو اب تک آپ ان پٹ کے ٹیگ سیکھ رہے ہیں. تو یہ خاص ان پٹ کے ٹیگز کے لیے یوز ہوتا ہے لیبل کا ٹیگ. چلیں جی, یہاں تک میں نے جو اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے اسی کو میں اپنے لیکچر میں بھی انکلوڈ کر لیتا ہوں. فی الحال اس کو سیو کرتا ہوں اور اس کو کر دیتا ہوں ریفریش. اچھا جی, اس کے بعد اب میں کھول لیتا ہوں جی اس کا سورس, رائٹ کلک, اوپن ود اینڈ نوٹ پیڈ. اچھا جی, اب اس کے بعد جی لگاتے ہیں ہم HR اوبویسلی ہاریزونٹل رول اور کنٹرول S اینڈ دین I'm gonna refresh it. اب میں یہاں پر آپ کو ایک اور ایگزامپل کرواؤں گا ریڈیو بٹنز کی, اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ریڈیو بٹنز میں میں کیسے کام کر رہا ہوں اور کس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں. دیکھیے گا جی, سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اوبویسلی میں یوز کرتا ہوں فونٹ کا ٹیگ, فونٹ سائز ایکول ٹو 5, کلر ایکول ٹو ریڈ, بلکہ کلر ایکول ٹو پرپل کر لیتے ہیں. اس کے بعد آ گیا جی ہمارا پرچیز چوائس. یہاں تک اس کو سیو کرتے ہیں جی اور لیٹ سی کہ کیا رزلٹ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا جناب. اب اس کے بعد یہاں جا کر میں فونٹ کا ٹیگ بند کر لیتا ہوں تاکہ آگے ہمارے کسی اور ٹیکسٹ پر یہ اپلائی نہ ہو. تو اسی لیے میں نے فونٹ کو پیئر کر دیا. ویسے اس کو پیئر کرنا ضروری نہیں ہوتا, یہ پھر بھی کام کرتا ہے, لیکن پیئر ہم تب کرتے ہیں کہ مجھے پرچیز چوائس کے بعد کسی اور ٹیکسٹ پر یہ فونٹ سائز اور کلر اپلائی نہیں کرنا. تو اب اس کے بعد میں کچھ بھی لکھوں گا تو اس کے اوپر یہ آپ کو پتہ ہے فونٹ کا کلر یا ٹیکسٹ یا جو بھی اسٹائل ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا. اچھا جی, خیر یہ چیزیں ہم اس سے پہلے لیکچرز میں سیکھ چکے ہیں, ویسے ہی میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک ریوائز کروایا. اب میں چلتا ہوں لیبل ٹیگ کی طرف کہ لیبل کیسے کام کرے گا. دیکھیں جی, لیبل میں نے اسٹارٹ کیا اور اس کو میں نے فار کا ایٹریبیوٹ دیا, اور فار کے ایٹریبیوٹ میں نے دے دیا جی سیل فون. فرض کر لیتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا سا ایک ایریا بنا رہا ہوں, ایک چھوٹی سی سلیکشن بنا رہا ہوں جس میں کسی بچے کے لیے یا کسی بھی پرسن کے لیے چوائس ہے کہ وہ سیل فون یعنی موبائل فون یا کمپیوٹر میں سے کوئی ایک چیز چوز کر سکتا ہے جو اس نے پرچیز کرنی ہے. تو یہاں پر میں نے لیبل ایک دے دیا ہے سیل فون کا. اب اس کے بعد میں ایک اس کو اوبویسلی یہاں سے میں اس کو ایک BR کا ٹیگ بھی دے دیتا ہوں تاکہ یہ بریک رہے. اچھا جی, اب یہاں سے لیبل دینے کے بعد میرا کام ہے کہ میں یہاں پر لکھوں گا موبائل فون. تو موبائل فون یہ میں نے جناب کالن لگا دیا اور لیبل کر دیتا ہوں بند.
اچھا جی، اب یہ لیبل یہاں سے بند ہو گیا جناب، یہ یہاں تک ہماری چیز کلیئر ہو گئی ہے. اس کو میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ابھی فردر میں نے ایک جگہ اور بھی یوز کرنا ہے. اب میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا جناب اپنا ان پٹ کا ٹیگ، ان پٹ ٹائپ ایکول ٹو ریڈیو. یہاں تک آئی ایم شور آپ کو سمجھ آ گئی ہے، یہ پہلے بھی ہم نے کیا ہوا ہے. نیم کریں گے ایکول، اس کو دیں گے چوائس، مطلب کوئی بھی اوبیسلی ہم چوائس دے سکتے ہیں اس کو، کہ ہم نے اس کو چوائس دینی ہے، کیونکہ چوائس ایک ایسی چیز ہے جو چاہے کمپیوٹر ہو چاہے سیل فون ہو تو اس میں کامن ہے. تو نیم میں وہ چیز دیں گے جو کامن ہے. اس کے بعد نیم کے بعد آپ نے آئی ڈی دینی ہے، اور آئی ڈی جو ہوگی نا وہ آپ نے وہ دینی ہے جو آپ اس میں چلانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہوگی جو اس کے اندر دی ہوئی ہے لیبل کے فارم میں. تو یہ ہے جناب آپ کا سیل فون. تو یہ جناب آپ کی اس میں آئی ڈی بھی پٹ ہو گئی ہے سیل فون کی. اور اس کے بعد میں یہ کرتا ہوں کہ میں بی آر کا ٹیگ یوز کر لیتا ہوں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے. اب اسی کو بلکہ میں دونوں لائنز کو کاپی کر لیتا ہوں، اٹ وڈ بی مچ مور ایزی، اور یہاں پر پیسٹ کر لیتا ہوں. اب دیکھیں یہاں پر لیبل جو ہے میں دینے لگا ہوں کمپیوٹر کا، اور موبائل فون کی جگہ پر میں دوں گا کمپیوٹر سسٹم. تو یہ جناب آ گیا کمپیوٹر سسٹم. لیبل بھی بند ہو گیا ہے. ٹائپ ریڈیو چوائس اوبیسلی نیم کے اندر ہے، اور آئی ڈی جو ہوگی اس کی جگہ پر میں دے دوں گا کمپیوٹر. سو آئی ایم شور آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے. اب دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے. اس کو سیو کر لیتے ہیں اور یہاں سے ریفریش کرتے ہیں. دیکھیں آپ جب کلک کرتے ہیں تو موبائل فون چیک ہو رہا ہے، جب کمپیوٹر سسٹم پر جاتے ہیں تو وہ چیک ہو رہا ہے. ایٹ اے ٹائم دونوں میں سے کوئی ایک ہو رہا ہے. اسی طرح جب ان کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے موبائل فون یا کمپیوٹر سسٹم تو تب بھی یہ آپ کے چیک ہو جاتے ہیں. مطلب لیبل کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ٹیکسٹ پر بھی کلک کریں گے تو وہ تب بھی اس کو سیم اسی طریقے سے ٹک کر دے گا. نارملی جب آپ لیبل نہیں دیتے تو پھر یہ چیز اس میں پرفارم نہیں ہوتی ہے. سو آئی ایم شور آپ کو اس ٹیگ میں، اس لیبل کے ٹیگ سے یہ چیز سمجھ آ گئی ہے کہ لیبل کا ٹیگ کیسے کام کرتا ہے، اور کس طرح سے اس کی آئی ڈی کا جو ایٹریبیوٹ ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے فار کے اندر، اور کس طریقے سے پھر وہ ٹیکسٹ کے اوپر چوائس لگا دیتا ہے. سو آئی ایم شور ایچ ٹی ایم ایل کی اس کلاس نمبر 20 جو کہ لاسٹ کلاس ہے، اس میں آپ کو یہ تمام چیزیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہیں. اگر پھر بھی اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں جو ویب ڈیولپمنٹ کے لیکچر ہوں گے اس میں آپ کے ٹیگ سے ریلیٹڈ جتنے اب تک کوشچنز ہیں ان میں سے 8 یا 10 کوشچنز کو ترتیب دے کر ان کو انشاءاللہ تعالی میں اپنے لیکچرز میں ایک ایک دو کوشچنز کو شامل کروں گا، ان کے آنسرز، ان کی ایکسپلینیشن. اور انشاءاللہ اب ود ان 2 days ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا کورس سٹارٹ ہو جائے گا. تو اس حوالے سے ہمارے آن لائن انرولمنٹ بھی سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور ساتھ میں انشاءاللہ تعالی اس کے نوٹیفیکیشن بھی ہمارے واٹس ایپ اور فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ آتے رہیں گے.